نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ کا بیٹا جو کہ حضرت سیدنا ام سلیم کے بدن سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضرت سیدنا ام سلیم نے تمام گھر والوں سے کہا جب تک میں ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کا نہ بتاؤں اس وقت تک کوئی بھی انہیں اس کے متعلق نہ بتائے۔ جب حضرت سیدنا ابو طلحہ شام کو گھر تشریف لائے تو سیدنا ام سلیم نے انہیں رات کا کھانا پیش کیا، اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا بناؤ سنگار کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو طلحہ نے ان سے ہم بستری کی، اور جب آپ فراغت پا چکے تو سیدنا ام سلیم نے کہا ہے ابو طلحہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی قوم کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے اور پھر وہ امانت ان سے طلب کی جائے تو انہیں وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں ضرور وہ امانت ادا کرنی چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ نے کہا بس پھر آپ مانن اپنے بیٹے کو اسی طرح گمان کریں، یعنی وہ بھی ایک امانت تھی جو واپس لے لی گئی ہے۔ انہوں نے صبح حضور نبی پاک صاحب اللہ سیاہ افلاک امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا تو غمخوار آقا نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تمہاری اس رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت سیدنا ام سلیم حاملہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ آپ سفر سے واپسی پر رات کو مدینے میں نہ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو درد ذی اٹھا، چنانچہ حضرت سیدنا ابو طلحہ کو ان کے پاس ٹھہرا دیا گیا۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، تو خوب جانتا ہے کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ سے نکلوں تب بھی تیرے محبوب کا ساتھ ہو، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں تب بھی تیرے محبوب کی رفاقت نصیب ہو۔ اور تجھے معلوم ہے کہ اب میں کسی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو طلحہ اب میں پہلے کی طرح شدید درد محسوس نہیں کر رہی۔ چنانچہ ہم چل پڑے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو انہیں دوبارہ درد ذی شروع ہو گیا، اور خوشیاں لٹاتا ہوا ایک مدنی منا تولد ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس تم جب تک صبح اس بچے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نہ لے جاؤ اس وقت تک کوئی بھی اسے دودھ نہ پلائے۔ چنانچہ میں صبح بچے کو لے کر بارگاہ نبی میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کو داغنے والا آلہ تھا۔ آپ کی نمر عنایت جب مجھ پر پڑی تو استفسار فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے وہ لوہے کا آلہ رکھ دیا۔ میں بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور منگوائی۔ آپ نے اپنے دہن اقدس میں لے کر چبائی۔ جب وہ خوب نرم ہو گئی تو بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پر
اپنا دست شفقت پھیرا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔